الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر ہے 13۔ تمام انسانوں کا خالق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تمام انسانوں کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام ہیں، اس ناطے سارے انسان برابر ہیں۔ البتہ کنبے، قبیلے، خاندانوں میں جو اللہ نے تقسیم فرمایا وہ ہمارے آپس کے تعارف کے لیے ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مقام اس کا بلند ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ یہ موضوعات ہیں جو اس آیت کریمہ میں آ رہے ہیں۔ ارشاد ہوا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا خالق ہے اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام۔ اس ناطے ایک عالمگیر برادری، ایک یونیورسل بردرہڈ اگر قائم کرنا چاہے انسانیت تو دو بڑی مضبوط بنیادیں، ورنہ سب کے رنگ، نسل، زبانیں، خطے، مذاہب بھی الگ ہوا کرتے ہیں، لیکن سارے انسانوں میں دو باتیں مشترک ہیں، کامن ہیں۔ سب کا خالق ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم باہم تعارف حاصل کر لو۔ اقوام کی کچھ خصوصیات ہوا کرتی ہیں، خطوں کی خصوصیات ہوا کرتی ہیں، یہ افریقن ہے، یہ چائنیز ہے، یہ جرمن ہے، تو دیکھ کر ہی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ کچھ کاسٹ کلر ریس والے لوگوں کو دیکھ کر ان کی کچھ خصوصیات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ البتہ کوئی گورے کلر میں پیدا ہوا، کوئی سیاہ کلر میں پیدا ہوا تو کسی کا کمال اور کسی کی کوئی تذلیل کی بات نہیں، تو اللہ نے بنایا کس مقصد کے لیے؟ لِتَعَارَفُوا۔ سب کی شکل ایک جیسی ہوتی کتنی بوریت ہو جاتی۔ ہاں یہ تو رنگوں کا فرق ہونا، علاقوں کے اعتبار سے رنگت کا فرق ہونا، ایون کھالوں کا فرق ہونا، اینڈ سو آن، زبانوں کا فرق ہونا، اس میں تو ایک حسن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا، جو خود اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ زبانیں کس قدر ہیں، لہجے کس قدر ہیں، رنگتیں کس قدر ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کنبے قبیلوں کی تقسیم، خاندانوں برادریوں کی تقسیم تعارف کے لیے۔ اس کی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ کا معاملہ نہ ہو، یہ اونچی ذات کا، یہ نچلی ذات کا، یہ تو انسانیت کی تذلیل والا پہلو ہے۔ یہ بلیک کلر والا ہے تو یہ گھٹیا ہے، اور یہ وائٹ کلر والا ہے تو یہ اعلیٰ ہے۔ یہ گھٹیا باتیں تعصبات کا نتیجہ۔ آج بھی دنیا میں چیمپئن قرار دیے جانے والے ڈیموکریسی کے اور سیکولرزم کے، امریکہ جیسا ملک ہو اور کیا کچھ نہ کر کے دکھا دیا پچھلے امریکی صدر نے، ٹرمپ نے، کس طرح کا تعصب دنیا کے سامنے آیا۔ بھارت جو کہ چیمپئن بنتا ہے جمہوریت کا، آج بھی اوپر والی ذات اور نیچے والی ذات، اونچی ذات اور نچلی ذات کا فرق ختم نہ ہو سکا۔ ان باتوں نے تو انسانیت کو مار ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ یہ وہ خوبصورت تعلیم عطا کی گئی جہاں بندے کے پاس اختیار ہے۔ کوئی بلیک کلر میں پیدا ہوا، کوئی وائٹ میں پیدا ہوا، کوئی افریقہ میں پیدا ہوا، کوئی اختیار ہی نہیں۔ اس کی بنیاد پر نہ کوئی پکڑ ہے، نہ کوئی ثواب نہ عذاب کا معاملہ، لیکن اختیار اللہ تعالیٰ نے عمل کے میدان میں دیا۔ تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، خوف خدا رکھنے والا، گناہوں سے بچنے والا، خیر کے امور میں آگے بڑھنے والا، اللہ اور بندوں کی حقوق ادا کرنے والا، جس میں تقوی ہے اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بلند ہے۔ ابو لہب ایک طرف کھڑا ہو، آج دنیا کے معیارات کیا ہے؟ خوبصورت ہونا چاہیے، مال والا ہونا چاہیے، دولت والا ہونا چاہیے، سردار ہونا چاہیے، سب کچھ تو ہے ابو لہب کے پاس۔ ایمان نہیں ہے تو تبت یدا ابی لہب وتب، ہم تلاوت کرتے ہیں یہ سورۃ اللہب۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، سیاہ کلر ہے، اللہ اکبر، حبشہ کے ہیں، آزاد کردہ غلام، خاندان کا پتہ نہیں، مال و دولت کچھ نہیں، چودراہٹ وغیرہ، کرسی اقتدار کچھ نہیں، کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو سیدنا بلال کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتے، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال آ گئے۔ معراج کی شب
ان کے قدموں کی آواز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی ہے۔ اللہ اکبر، کس بنیاد پر؟ تقوی ہے ان کے پاس۔ ہم بھی اپنے معاشرے کے معیارات کو دیکھ لیں، بلڈنگیں زیادہ ہیں، پلازا زیادہ ہیں، جائیدادیں زیادہ ہیں، بینک بیلنس زیادہ ہے، کرسی ہے، منصب ہے، ہم اسی بنیاد پر اس کو اہمیت دیتے ہیں، چاہے وہ ایک نمبر کا جھوٹا اور دغا باز اور مکار اور حرام کمانے والا، لوٹ مار کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور کتنی اللہ والے ہوتے، دیندار ہوتے، نیک بندے ہوتے، ہم ان کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ دنیا پرستوں کا معیار ہے۔ اللہ کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ آج دنیا کے اندر گورے اور کالے کا فرق نہ مٹ سکا، اور کس طرح کے مسائل ہیں آج معاشرے میں نارمز وغیرہ کہ پیسے والا ہے تو اونچا ہے، تو وہ گلے کاٹ کر بھی بندہ پیسہ کمائے گا، معاشرے کے اوس اور انتشار کا شکار ہوگا۔ اس کے برعکس معاشرے میں قدر ان کی ہو جن کا کردار اچھا ہو، معاشرے میں قدر ان کی ہو کہ جن کی ویلیوز اچھی ہوں، معاشرے میں قدر ان کی ہو جن میں تقوی ہو، تو پھر معاشرے کا رخ کیا ہوگا؟ سب نیکی میں آگے بڑھیں گے، سب خیر میں آگے بڑھیں گے۔ دس ورلڈ وڈ بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو والی بات ہو جائے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ یہی بات تھی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں ارشاد فرمائی، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔